الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. کرے یا چاہے تو جس کے نام کی چاہے وہ کر سکتا ہے، اب وہ گناہ گار نہیں، اس لیے کہ خود اس پر قربانی واجب نہیں. جس پر قربانی واجب ہو وہ پہلے اپنی طرف سے پھر دوسروں کی طرف سے قربانی کرے گا. جس پر قربانی واجب نہیں وہ جانور جس کے نام کا چاہے قربان کر دے. یہ بڑا باریک سا مسئلہ ہے. پھر اس مسئلے کو سمجھیے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس پورے 70,000 ہیں. یہ ضروری نہیں کہ 70,000 ہی نکلتے ہوں، وہ 52 تولے چاندی کا ریٹ نکالا جائے گا. لیکن ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 70,000 روپے یا اتنے کا مال اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. جب تک وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرے گا وہ دوسروں کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا. اگر دوسروں کی طرف سے کر دی اس پر قربانی واجب رہے گی، نہیں کی اس نے اپنی طرف سے تو وہ سخت گناہ گار ہو. لیکن اگر 70,000 نہیں، کم پیسے ہیں، 20-25,000 ہے، 30,000 ہے، اب اس پر قربانی واجب نہیں. جب واجب نہیں ہے تو وہ جس کی طرف سے چاہے قربانی کر سکتا ہے. اس پر چونکہ قربانی واجب ہی نہیں ہے، چاہے وہ اپنی طرف سے کرے چاہے اپنے ماں باپ کی طرف سے کر دے، اس پر چونکہ قربانی واجب نہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں، ہر شخص کو اپنا پتہ ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں. اگر نہ پتہ چلے تو اپنے محلے گلی محلے کے کسی بھی عالم سے، امام مسجد سے آپ مسئلہ پوچھ لیا کریں کہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے، آیا کہ مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں. اگر واجب نہ ہو پھر بھی وہ قربانی کر رہا ہے تو قربانی ہو جائے گی. واجب تو نہیں تھی لیکن پھر بھی قربانی کر لی تو قربانی ہو جائے گی. لیکن نہیں کی تو وہ گناہ گار نہیں. تو جس پر واجب ہے وہ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. فرق کتنا ہے؟ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. اپنی طرف سے بھی قربانی کریں، اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی قربانی کریں. جس کی طرف سے آپ چاہتے ہیں قربانی کر سکتے ہیں. تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں کہ اگر آپ 70,000 یا اس سے زائد رقم رکھتے ہیں تو اپنی طرف سے بھی 7 کرنا واجب ہے. اور اگر اتنا نہیں، اس سے کم پیسے ہیں تو پھر چاہے اپنی طرف سے کریں یا نہ کریں، جس کی طرف سے چاہے آپ کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں. اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو بعد میں یہ مسئلہ الگ بیٹھ کر بھی پوچھ سکتا ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. قربانی کے جو جانور ہیں اس کی 3 جنسیں ہیں. 3 جنسیں: بکری، گائے اور اونٹ. بکری، گائے، اونٹ، یہ 3 جنسیں. بھیڑ وغیرہ، دمبا وغیرہ یہ بکری میں آ جاتے ہیں، بکری کی جنس میں آئی ہے. ایسے ہی بھینس اور جسے ہم کٹا وغیرہ کہتے ہیں یہ گائے کی جنس میں آ جاتے ہیں. وہ گائے کی جنس میں، یعنی کٹے کی قربانی بھی مکمل طور پہ جائز ہو جاتی ہے، کوئی فرق نہیں. گائے یا کٹے کی قربانی میں کوئی فرق نہیں، جس کی چاہے کر دے. اب اس سے بہتر میرے پاس آسان لفظ نہیں تھا، اس لیے میں نے کٹا لفظ استعمال کیا چونکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتے. کٹے کی قربانی بھی جائز ہے. اور پنجابی میں اسے آپ شاید بچھا کہتے ہیں، ہمارے ادھر سیالکوٹ میں بچھا کہتے ہیں، نارووال سیالکوٹ میں بچھا اور کٹا دونوں برابر ہیں، یہ ایک ہی جنس ہے. بچھا ہو کٹا ہو یہ گائے کی جنس سے ہیں. دونوں کی قربانی برابر جائز ہے، کوئی فرق نہیں.
اور تیسرا ہے اونٹ. اونٹ ایک جنس. اونٹ کی عمر جو ہے وہ کم از کم 5 سال ہو, اور بچہ اور کٹا جو ہے اس کی عمر کم از کم 2 سال ہو. زیادہ جتنی مرضی ہو, کم از کم 2 سال. اور جو بکری کی جنس سے ہے, یعنی بکرا اور دمبا, دمبے کو ہی مینڈا کہتے ہیں, دمبا یا چھترا, یہ چونکہ ایک ہی جنس سے, تو ان کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے. اور فقہا نے لکھا ہے کہ جو دمبا وغیرہ ہے, چھترا یا دمبا اون والا, وہ اگر 6 ماہ کا ہو لیکن وہ صحت مند ہے, وہ دیکھنے میں سال کا نظر آتا ہے, تو اس 6 ماہ کے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے, لیکن بکرے کی نہیں. بکرا 6 ماہ کا ہو تو اس کی نہیں. دمبا اگر 6 ماہ کا صحت مند ہو, دیکھنے میں سال کا نظر آئے, تو اس کی قربانی جائز ہے. یہ تو عمروں کی ایک بات ہے, قربانی کی عمریں. اور یہ مسئلہ بھی آپ نے سمجھ لیا. فقہ اسلامی کا مسئلہ سمجھنا, ایک مسئلہ سمجھنا 100 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہے. یہ بھی آپ عبادت کر رہے ہیں جو مسئلہ سمجھ رہے ہیں. 3 جنسیں ہیں جانوروں کی, اونٹ, بکری اور گائے. اونٹ, گائے, بکری. اونٹ کی تو ایک ہی قسم رہ جائے گی. اب گائے جیسے بچہ اور کٹا, یہ آپ کے سامنے آگی بات. بچے کی قربانی بھی جائز ہے, کٹے کی قربانی بھی جائز ہے. ایسے ہی بکرا اور چھترا دونوں کی جائز, لیکن صحت مند ہو اور کسی قسم کا ان میں نقص نہ ہو, صحت مند یہ جانور, تو ان کی قربانی جائز ہے. جب کٹے کا نام لیتی ہیں تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ پتہ نہیں کٹے کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں. بچے اور کٹے کی قربانی میں کوئی فرق نہیں, 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے, برابر ایک جائز, جو کہ ایک ہی جنس کے یہ جانور ہے. اب آ جاتے ہیں قربانی اور عقیقہ اکٹھا کرنا, اس طرف آتے ہیں. یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے, چونکہ گائے اور کٹے میں 7 حصے ہیں, اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں. گائے ہو یعنی بچہ ہو یا کٹا ہو, اس میں 7 حصے ہیں, 7 قربانی ہیں. ایک شخص نے سوچا کہ قربانی کے دن میں اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کر لوں, قربانی بھی کر لوں. 7 حصے ہیں, 4 حصے میں عقیقے کے رکھ لیتا ہوں, 3 حصے میں قربانی کر لیتا ہوں, یا 3 حصے عقیقے کے رکھ لیتا ہوں, 4 حصے قربانی کر لیتا ہوں. تو یہ جائز ہے, چونکہ دونوں کا مقصد ایک ہے. مقصد کیا ہے؟ تقرب اللہ. قربانی کا مقصد بھی تقرب اللہ ہے, قرب الہی کے لیے, اور عقیقے کا مقصد بھی تقرب اللہ ہے. مقصدیت ایک ہے, اس لیے ایک ہی جانور میں جو 7 حصے ہیں, چند حصے حقیقے کے اور چند حصے قربانی کے, یہ جائز ہے. ایک جانور کیا, کٹا کیا یا بچہ کیا, عقیقہ بھی کر لیا, قربانی بھی کر لی. تو اس سہولت سے, فقہ اسلامی کی اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ عید کے دن, قربانی کے دن آپ عقیقے بھی کریں اور قربانی بھی کریں. یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہو گیا ماشاءاللہ آپ کے, اب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ اور ہے حصے کا. جو حصے کی قربانی ہے اس میں احتیاطیں بہت زیادہ ہیں. حصے کی قربانی میں احتیاطیں بہت زیادہ ہیں. 7 حصے دار ہیں, 7 حصے دار. ان ساتوں کی نیت کا ہونا, نیت کا صاف ہونا ضروری ہے. صاف نیت سے مراد کیا ہے کہ 7 قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں, کسی ایک کی نیت بھی گوشت حاصل کرنا نہیں. 7 حصے دار ہیں, کسی نے سوچا چلو مجھے بھی گوشت مل جائے گا, اس کی نیت گوشت کی بن گئی, اس نے بھی حصہ ڈال دیا, یہ 20,000 میرا بھی ڈال لو.
نیت دل میں ہے کہ گوشت مل جائے گا، تو ساتوں میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوئی، چاہے باقی 6 کی نیت بالکل صاف تھی، ایک حصے دار کی نیت میں گڑبڑ ہوئی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو 7 حصے دار ہیں وہ دیکھ لیا کریں وہ کون کون ہے، اور پوچھ لیا کریں کہ بھائی آپ قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں نا، مقصد کوئی اور تو نہیں قربانی کے علاوہ، وہ پوچھ بھی لیا کریں۔ پھر باقی حسن ظن ہے، اب دل سے تو ہم واقف نہیں کہ دل میں کیا ہے، تو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اچھا کسی کے متعلق گمان رکھنا چاہیے کہ ہاں اس کی نیت بھی خالص قربانی کی ہے، تو اس یقین کے ساتھ قربانی کریں حصے کی قربانی میں احتیاطی اور بھی بہت سی، 7 حصے دار ہیں، 7 کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر 7 حصے داروں میں ایک شخص وہ ہے جو معاذ اللہ صحابہ کو برا کہنے والا ہے، صحابہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہے، باقی سارے کے سارے صحابہ کے ماننے والے ہیں، لیکن کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ 7 کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یا 7 میں سے ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ معاذ اللہ میلاد منانا ہی شرک ہے، یا 11ویں کا ختم دلانا شرک ہے۔ 7 میں سے ایک ایسا مل گیا ہے، وہ کہتا ہے 11ویں کا ختم تو حرام ہے، شرک ہے، میلاد شریف منانا تو شرک ہے، سرکار کے روزے کی نیت سے سفر کرنا شرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس قسم کی باتیں کرتا ہے، برے عقیدے رکھتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے 7 حصے داروں میں، 6 باقی سارے ٹھیک ہیں، 11ویں شریف کا ختم بھی دلاتے ہیں اور میلاد شریف بھی منانے والے ہیں باقی 6، لیکن ان 6 کی بھی نہیں ہوگی قربانی، سرے سے قربانی کا واجب ادا ہی نہیں ہوا۔ 7 کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے جو حصے دار ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ماشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب ایک اور بڑا باریک سا مسئلہ ہے، 7 حصوں والی قربانی ہے، لیکن جو دوست ہیں جو ملے ہیں وہ 5 ہیں، اب کیا کریں؟ یا وہ 4 ہیں یا وہ 3 ہیں، 3 نے مل کے 1.5-2 لاکھ کی وہ گائے یا کٹا بچہ لے لیا، وہ 3 افراد ہیں یا 4 ہیں یا 5، یعنی 7 سے کم ہے، 7 سے کم ہے۔ تو اگر 7 حصے قربانی کے اندر موجود ہیں، لیکن کرنے والے جو حصے دار ہیں وہ 4 ہیں یا 5 ہیں، اگر 5 ہیں تو 5 قربانیاں، 4 ہیں تو 4 قربانیاں، 3 ہیں تو 3 قربانیاں، 2 ہیں تو 2 قربانیاں، 1 ہیں تو 1 قربانی، وہ مسئلہ حل ہو گیا، ایک جیسا گوشت ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس میں ضروری نہیں کہ آپ 2 یا 3 ملے ہیں تو جی 7 کس طرح پورے کریں، اب 3 مل کے 7 والی کر دیں، ان میں پھر حصے اپنے رکھ سکتے ہیں آپ، اگر چاہیں جی 2 قربانیاں میں کرتا ہوں، ایک فلاں کے نام کی، ایک فلاں کے نام کی، دوسرے کہتے ہیں جی 3 میں کرتا ہوں، ایک فلاں کے نام کی، ایک فلاں کے نام کی، ایک اپنے نام کی، وہ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن 2 شخص بھی 7 حصوں والی قربانی حصے میں خرید سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، اور 7 تو چلتا ہی ہے، 7 تو آپ ہر سال ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ بہت باریک تھا، عام لوگوں کو نہیں معلوم تھا، وہ اگر 5 ملین کے قربانی کا جانور لے لیں، آپ کہتے ہیں چھٹا کون سا ملائیں، 7واں کہاں سے لے کے آئے؟ بھیا 5 ہے تو 5 کر لیں آپ، اب 3 لوگ ہیں تو 3 کر لیں، 4 ہے تو 4 کر لیں، وہ ہو جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ آپ 7 ہی تلاش کریں۔ یہ بھی مسئلہ بہت باریک تھا۔ اسی طرح قربانی کے جو گوشت ہوتا ہے اس کی تقسیم علماء یعنی فقہاء نے سہولت کے لیے بتایا، سہولت کے لیے یہ ضروری ہرگز 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 نہیں ہے، سہولت کے لیے بتایا کہ 3 حصے کر لو، 3 حصے کر لو گوشت کے،
جس کے حصے میں جتنا گوشت آیا ہے وہ اس کے 3 حصے کر لے، یا ایک نے ایک ہی بکرا کیا ہے اس کے 3 حصے کر لے، ایک گھر کے لیے، ایک فقراء کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے۔ یہ مستحب ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ ایسا ہی کرو۔ حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے، اگر وہ چاہے تو سارے کا سارا گھر میں رکھ سکتا ہے، چاہے تو سارا تقسیم کر سکتا ہے، چاہے تو جمع بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ضرورت مند ایسے ہوں محلے، گلی محلے کے اندر جہاں تک اس کی پہنچ ہے کہ ان تک گوشت نہیں پہنچا، اسے پتہ ہو، پھر وہ سارا گھر نہیں رکھ سکتا۔ اب شریعت کہتی ہے اسے بھی پہنچا کیا۔ سارا اس وقت رکھ سکتا ہے کہ جب اسے معلوم ہے کہ ہر گھر والوں نے تو قربانی کی، ہر گلی محلے میں ہوئی، ہر تک گوشت پہنچا ہے، اب وہ سارے کا سارا گھر میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن وہ محسوس کرے نہیں کسی کے گھر میں کم پہنچا یا پہنچا ہی نہیں ہے، اب وہ نہ رکھے سارا، اب وہ سارا تقسیم کر دے، اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لے، باقی سارا تقسیم کر دے، باقی سارے کا سارا تقسیم کر دے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ تقسیم کر دینا چاہیے، اس دور کے اندر زیادہ تقسیم کر دینا چاہیے، بہت کم گوشت گھر میں رکھنا چاہیے، اور اس دور میں سٹاک نہیں کرنا چاہیے بلکہ تقسیم کر دینا چاہیے۔ ہاں ضرورت محسوس کریں تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ دوسروں کو نظر انداز کر کے رکھیں۔ آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ دوسروں کو ضرورت ہے تو پھر نہیں رکھ سکتے، پھر شریعت آپ کو روک دے گی، نہیں، پہلے اس کی ضرورت کو پورا کر۔ چونکہ قربانی کا مقصد ہی یہی ہے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہونا، یہ قربانی کا مقصد ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ آخری مسئلہ ہے جو قربانی کی کھالیں ہوتی ہیں، تو عموماً دوسرے لوگ آ کے ہمارے گھروں سے قربانی کی کھالیں لے جاتے ہیں اور ہمارے نظریے اور عقیدے کے خلاف کام بھی کرتے ہیں۔ یہ قطعی طور پہ یہ جائز نہیں کہ آپ ایسے مدارس کو قربانی کی کھالیں دے دیں کہ جو 11ویں شریف کو نہیں مانتے، جو نبی پاک کا میلاد نہیں مانتے۔ یہ 2 تو موٹی موٹی نشانی ہے، اور تیسری نشانی ہے صحیح العقیدہ مسلمانوں کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا۔ جو یہ پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، ایسے مدارس میں قربانی کی کھال دینا صرف منع ہی نہیں ہے بلکہ حرام میں قطعی ہے، ان سے بچنا ہے۔ پھر قربانی کی کھال کہاں دیں؟ اب آپ کی تو مسجد ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس محلے کی، اس علاقے کی یہ مرکزی مسجد ہے، تو باقاعدہ طور پر مدرسہ تو نہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اس وقت الحمدللہ پورے بحریہ ٹاؤن میں سب سے بڑا مدرسہ بھی آپ کی مسجد ہے۔ آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں پورا بحریہ ٹاؤن، اس سے بڑا مدرسہ نہیں ہے اس وقت۔ 110 سے زائد بچے تو حفظ کر رہے ہیں یہاں، 30 سے 40 تک بچیاں آپ کی پڑھ رہی ہیں یہاں بھی اس وقت۔ تو اب مسئلہ ہے مسجد کو کھال لگ سکتی ہے یا نہیں۔ یہ فقہ حنفی کی سب سے معتبر ترین کتاب ہے بہار شریعت، اردو کی بہار شریعت، یہ 2 جلدوں میں، اس کی دوسری جلد میرے ہاتھ میں ہے، اور 2 جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ قربانی کی کھال مسجد کو بھی لگ جاتی ہے۔ کسی نیک کام کے لیے دے دے قربانی کی کھال، مثلاً پہلے نمبر پہ لکھا ہے پہلے نمبر پہ لکھا مسجد، وہ نے کراس لگایا اوپر مسجد کا نام لکھا ہو، مسجد کو دے دے۔ مسجد کے بعد لفظ لکھا ہے دینی مدرسہ، پہلے مسجد لکھا ہے کہ مسجد کو قربانی کی کھال براہ راست بھی لگ سکتی ہے، لیکن میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی مسجد کو براہ راست قربانی کی کھال دے دیں۔ مسجد کے اندر جو آپ کا مدرسہ قائم ہے
कुरान की तालीम के लिए अपनी कुर्बानी की खाल को, जानवर की कुर्बानी की खाल को वक्फ कर दे। कुरान की तालीम के फ़रोग़ के लिए, खिदमत कुरान के लिए कुर्बानी की खाल वक्फ करें आप। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप सभी कुर्बानी की खालें इसी मस्जिद में जमा कराएंगे, जिनका मकसद सिर्फ कुरान पाक की तालीम को फ़रोग़ देना है। अगर आप दीन से मोहब्बत करती हैं और दीन का काम करना चाहती हैं तो सबसे बड़ा दीन का काम यही है, कुरान की तालीम को फ़रोग़ देना। जितने भी उलूम हैं, हत्ता के इल्म हदीस तक, इल्म फ़िक़्ह, इल्म हदीस, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म तजवीद, इल्म बयान, इल्म क़ियास, इल्म मनाज़रा, जितने भी उलूम हैं, इल्म मंतिक़, इल्म फ़लसफ़ा, जितने भी उलूम हैं, बहुत से उलूम हैं, सब का जो मुंतहा है, सब जिस तरफ जा रहे हैं इल्म हदीस तक, वो कुरान है। सब उलूम हमें कुरान की तरफ लेके जाते हैं। असल इल्म कुरान का है, बाकी तमाम उलूम उसकी ब्रांचें हैं, वो जो लेके आती हैं कुरान की तरफ। तो खिदमत इस्लाम करना चाहते हैं तो खिदमत कुरान कीजिए। खिदमत कुरान ही खिदमत इस्लाम है, तो उसके लिए कुर्बानी की खालें वक्फ करें। ये मैं इंतज़ामिया मस्जिद की इजाज़त के बगैर ही बात कर रहा हूँ, उनसे मेरी बात नहीं हुई इस टॉपिक पे, ना उन्होंने मुझे कहा है, लेकिन जो चीज़ समझता हूँ कि ज़रूरी है वो कह देता। और ये बात ज़रूरी है कि कुर्बानी की खालें आप इस मस्जिद में खिदमत कुरान के लिए जमा करें। वो 10 रुपये की हो, वो 20 रुपये की हो, वो दीन के लिए खर्च होगी, कुरान की खिदमत के लिए वो पैसा खर्च होगा। ये आप सब के लिए जो मेरी बात को सुन रहे हैं इंतहाई ज़रूरी और बहुत अहम है। न जाने यही नेकी कब्र व हशर में आपका बेड़ा पार कर दे। इन्नमल आमालु बिन्निय्यात। तो मोटे मोटे जो बुनियादी बारीक और मोटे मसाइल कुर्बानी के थे वो आपके सामने अर्ज़ कर दिए। और भी मसाइल हैं, और किसी को भी मसला दरपेश हो कुर्बानी के हवाले से या किसी हवाले से भी, वो किसी भी नमाज में आके बात कर सकता है। फ़कीर हाज़िर है हर आपका जो मसला है उसका जवाब देने के लिए। तो मसला पूछा करें सिर्फ वो वाला जिसके लिए आप परेशान हैं। देना चाहिए ये फिर इंशाअल्लाह सारे लोगों को आगाह हो जाना चाहिए ना, कुछ ऐसे जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो तकबीर फेरी जाती है, तकबीर उस हवाले से मसला मतलब दरियाफ्त कर रहे थे, तो इंशाअल्लाह इस पे मैं तफसील से बात करूँगा कि तकबीर कैसे फेरनी और उसका तरीका क्या है। चूँकि अब वक्त भी हुआ चाहता है, 5 मिनट आपके ज़ायद ले लिए हैं, तो आपसे गुजारिश यही है कि कुर्बानी की खालें जो हैं वो यहीं पे जमा कराना, और जो भी नमाज ईद का टाइम हो उस पर वक्त पे पहुंचना। अभी टाइम का नहीं बताया गया कि किस टाइम नमाज ईद पढ़ेंगे, लेकिन जो भी टाइम हो वक्त पे पहुंचना। कोशिश यही होगी कि टाइम से आगे 1 मिनट भी ना जाए। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।